اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اس صورت مبارکہ میں پہلے بنی اسرائیل کی خرابیاں اور کمزوریاں بیان کی گئی تھیں، اور یہ بات واضح کی گئی تھی کہ اللہ نے ان پر بہت انعامات کیے، حکمرانی بھی دی اور نبوت بھی دی۔ 4000 کے قریب انبیاء علیہم السلام ان میں آئے، اور ان کو جہان والوں پر فضیلت بھی عطا کی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، وہ دین کی ان تعلیمات پر عمل کرنے سے دور ہوتے چلے گئے، جس کے نتیجے میں اللہ کا غضب، دنیا کی ذلت و رسوائی اور آخرت کے عذاب کے مستحق بنے۔ بنی اسرائیل کے تذکرے کے بعد قرآن حکیم نے انسانی معاشرے کی تشکیل کے اس دور میں ابراہیمی اصولوں کی وضاحت کی ہے، اور اس کا سلسلہ پیچھے چل رہا تھا، جس میں سب سے پہلے فرد اپنی ذات میں انقلاب برپا کرے تو اس کے اصول کیا ہیں؟ ذکر اللہ، شکر، صبر و استقامت، نماز اور تعظیم شاعر اللہ، رزق حلال کا نظام بنانا، اور پھر اپنے مال کو انسانیت پر خرچ کرنا وغیرہ وغیرہ پیچھے اصول بیان کیے گئے۔ روزے کے قوانین، کاروبار اور لین دین اور تجارت کے ضوابط، جہاد و قتال کے احکامات، اور پھر اس کی مشق کے لیے حج کا طریقہ کار، وہ پیچھے اب تک مکمل ہو چکا۔ پھر کل گزشتہ رکوع میں حج کے جو نتائج ہیں ان پر گفتگو ہوئی کہ جو لوگ صدق دل کے ساتھ حج کی اس تمرین میں، مشق میں شریک رہے،
درست طور پر حج کیا اللہ کی رضا کے لیے، تو ان کے لیے انعامات ہیں، اور جن لوگوں نے بظاہر حج کیا، ایمان کا دعویٰ اور اس کے اعمال کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن سوسائٹی میں فساد مچاتے ہیں، یہلک الحرث والنسل، کھیتیوں اور آبادیوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب کا پیچھے تذکرہ آیا ہے۔ یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد مسلمانوں سے یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جس کے پاس صحیح کام کرنے کا علم آ جائے اور اس علم کے مطابق عمل کرنے کی طاقت بھی ہو، اللہ علم کا انعام دے دے اور عمل کرنے کی صلاحیت اور استعداد دے دے، اور پھر اس نعمت کی قدر نہ کی جائے، اس کو تبدیل کر دیا جائے، سچے علم کی جگہ پر جھوٹا علم، ناقص یا ادھورا علم اپنی قوم کو سکھانا، اور صحیح عملی مہارت کے بجائے سوسائٹی میں ناقص اور ادھورے کام کرنا، یہ اللہ کی نعمتوں کو بدلنا ہے، انعامات الہیہ کا انکار ہے۔ وہ شہنشاہ مطلق جس کی پوری کائنات پر حکمرانی ہے، وہ اگر علم و عقل اور عمل کی صلاحیت اور استعداد آپ کے اندر پیدا کرے اور علم عطا بھی کرے، اور پھر اس کی ناشکری کر کے اس علم کا صحیح استعمال انسان دوستی کے لیے نہ کیا جائے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ یہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، سل، آپ سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینہ، کتنے واضح اور کھلی نشانیاں اور آیات ہم نے ان کو عطا کی تھی، کتنی اعلیٰ درجے کی علمی صلاحیت اور استعداد دی تھی، ان کو جہان والوں پر فضیلت دی تھی، عمل کرنے کے لیے طاقت اور قوت اور مہارت دی تھی، نعمتوں کی بوچھاڑ ہم نے ان پر کی، اور اللہ کا یہ قانون اور ضابطہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پر یہ پچھلے انعامات کا ذکر کر کے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، اور پھر اب بنی اسماعیل کو یہ ساری ہدایات جہاد و قتال تک بیان کر دے کے بعد کہا کہ آپ ان بنی اسرائیل سے بھی پوچھئے کہ کتنے ہم نے ان کو انعامات دیے تھے۔ اب ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جس آدمی نے بھی اللہ کی نعمت کو بدل دیا ذاتی خواہشات، گروہی اور طبقاتی مفادات کی بنیاد پر، اس صحیح علم کے اندر تبدیلی کر دی، مفادات کے مطابق اس کا رخ موڑ دیا، اپنی اس مہارت اور صلاحیت کو انسانیت کے فائدے کے استعمال کرنے کے بجائے اپنی اس صلاحیت اور مہارت سے لوگوں پر ظلم و زیادتی اور بد عملی کو فروغ دینے کے طریقے متعارف کرائے۔ اس کے اندر ایک مہارت ہے، ایک نعمت اللہ نے دی ہے، وہ ایک انجینئر ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ ایک عالم ہے، وہ ایک فقیہ ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، علمی صلاحیت ہے، اور پھر اپنی اس علمی صلاحیت کو تبدیل کر دے، اس علم کی جو روح ہے وہ فنا کر دے، علم سے غلط مقاصد حاصل کرے۔ جاہل آدمی اتنے نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا اس علم کا ماہر علم کا غلط استعمال کر کے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لوگ اس کے علم کی وجہ سے اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ ہمیں صحیح مسائل بتلائے گا، ہمارے مسائل حل کرے گا،
ہمارے لیے صحیح نسخہ لکھے گا، ہمارے لیے بلڈنگ اچھی بنانے کا طریقہ بتلائے گا۔ تو یہ نعمت ملنے کے بعد جو اس میں تبدیلی کرتا ہے، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد وہ آ گئی ہو ان کے پاس، وہ جو علم ان کے پاس آ گیا ہو، حاصل کر لیا ہو۔ حضرت شیخ الہند نے حاشیے میں بڑی اچھی بات بیان فرمائی کہ یا علم حاصل ہو جائے، آدمی کے اندر اس کام کرنے کی علمی استعداد پیدا ہو جائے، اور یا اعلیٰ درجے کا علم تو نہیں ہوا لیکن عملی مہارت ہے کہ وہ کسی علم والے کے ماتحت رہ کر اچھا کام کر سکتا ہے، اور وہاں جو کچھ اس نے سیکھا ہے اس کو ایک فن آ گیا، ایک مہارت پیدا ہو گئی، ایک کام کرنے کی صلاحیت آ گئی، اور پھر وہ اس نعمت کو بدلتا ہے۔ تو اللہ کا یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جس جاہل کو معلوم نہیں، اس کے پاس علم نہیں، وہ اگر انسانیت پر زیادتی کرتا ہے، انسانی حقوق توڑتا ہے، تو ایک درجے میں اس کو معذور سمجھا جا سکتا ہے، وہ اپنی ناواقفیت اور جہالت کو کسی درجے میں بیان کر سکتا ہے، اگر سے قانون سے ناواقفیت بھی اس کا ایک جرم ہے، لیکن جو علم رکھتا ہو اپنے علم و فن کی اور پھر اس کا غلط استعمال کرے، بلڈنگ ناقص بنی ہے اسے انجینئر صاحب درست طور پر پاس کر دے پیسے لے کر، مرض کی وہ دوائی نہیں ہے لیکن کمپنیوں کے کہنے پر وہ دوائی لکھ دے، حکومت اور سیاست کا شعور ہے لیکن حکومت کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرے، اہلیت ہے کہ اچھا نظم و نسق قائم کر سکے لیکن نظم و نسق اور کو تباہ و برباد کرتے ہیں پیسے بٹورنے کے لیے، کام کو لیٹ کرتے ہیں کہ لوگوں سے پیسے لیے جا سکے۔ قانون کا علم ہے، مذہب اور دین کا علم ہے، جانتے بوجھتے ہیں اور پھر اسے غلط مقاصد کے لیے استعمال میں لائے، یہ ہے تبدیلی نعمت۔ اور جو بھی یہ تبدیلی نعمت کرے گا تو یاد رکھو ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب لینے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں یہ اس علم کے منکر ہوتے ہیں، وہ دراصل اس علم کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی، لالچ، مفاد یہ خوشنما بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، مزین کر دیا جاتا ہے، مزین ہو گیا ان کافروں کے سامنے دنیا کی زندگی، بس دنیا میں دولت چاہیے، دنیا میں مال چاہیے، دنیا میں مفادات چاہیے، علم فروشی کرنی پڑے، اپنی مہارت بیچنی پڑے، اس سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہو، اس سے غرض نہیں، بلکہ الٹا وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں اور جو یہ بات کہیں کہ بھائی اپنے علم کا صحیح استعمال کرو، انسانی مفاد کے لیے استعمال کرو، تو ایسے ڈاکٹر، ایسے انجینئر، ایسے مولوی، ایسے پیر، ایسے وکیل، ایسے سیاستدان ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یسخرون من الذین آمنوا، ہنستے ہیں ایمان والوں پر کہ دیکھو کتنے بے وقوف ہیں، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ علم فروشی نہ کرو۔ یسخرون، مذاق اڑاتے ہیں ان کا کہ یہ بڑے نیک لوگ آ گئے، ہمیں درس دے رہے ہیں۔ بھائی ہم نے یہ علم بڑی مہارت سے سیکھا ہے، تو علم کا بدلہ نہ لیں۔ جیسے قارون نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ مال و دولت کہاں سے آیا؟ کہنے لگا میں نے انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس ایک خاص علم ہے جس کے ذریعے سے میں نے یہ دولت کمائی ہے۔ تو علم کا مطلب دولت کمانا ہی ہوتا ہے، اور کیا؟ تو یہ قارون صفت کسی بھی علم و فن کے ماہرین جو دراصل اللہ کا ایک انعام ان کی ذہنی صلاحیت اور استعداد یا ان کی جسمانی قوت کی وجہ سے ان کو ملتا ہے، اس کا وہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ یسخرون من الذین آمنوا،
حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو تبدیلی نعمت اللہ کے انعام کی تبدیلی کرنے والے ہیں وہ پست حالت میں ہوں گے، اور جو کمزور ہیں اور انہوں نے صحیح رزق حلال کمایا ہے، بظاہر ان کی طرح کے مالدار نہیں ہیں لیکن انسانیت کی خدمت کی ہے، تو والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، وہ لوگ جو متقی ہیں، جنہوں نے اپنے علم کا صحیح استعمال کیا انسان دوستی کا، تو قیامت کے دن ان تمسخر اڑانے والوں سے بلند ہوں گے، اونچے درجے پر ہوں گے قیامت کے دن۔ نہ صرف قیامت کے دن بلکہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ جب انہوں نے دنیا میں انسانی وقار بحال رکھا، اپنے علم کا دنیا میں انسانیت کو فائدہ پہنچایا، تو اس کا اصل قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ اعلیٰ درجے میں ہوں گے۔ لیکن دنیا میں ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اچھے طریقے سے انہوں نے انسانیت کی خدمت کی لیکن پورا بدلہ دنیا میں نہیں مل پایا انہیں، لیکن ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں، حالات، واقعات، تکوینی نظام کے اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملتا ہے، انعامات ملتے ہیں۔ اب جو لوگ اس دشمن کے خلاف لڑائی میں شہید ہو گئے تو ان کو دنیا میں تو کچھ نہیں ملا، جیسے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا آتا تھا تو رونے لگتے تھے، روتے روتے کھانا بھول جاتے تھے، کہتے تھے ہمارے وہ ساتھی بھی تھے جنہوں نے بڑی مصیبت میں زندگی بسر کی، ابتدائی دور میں بڑی مشقتیں برداشت کی دین کے لیے، لیکن ان کو ایک وقت کا پیٹ بھرا کھانا نہیں ملا اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہم آج زندہ ہیں اور ہمارے سامنے یہ بہت عمدہ کھانے آ رہے ہیں۔ جب ایک انقلابی جماعت عمل کرتی ہے صحیح طریقے سے، ایمان والی جماعت اپنے ایمانی تقاضوں سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہے، تو محنت و مشقت کرنے والے لوگ اس میں کام آتے ہیں، جہاد میں شہید ہو گئے، مصیبتوں اور اذیتوں میں رہے، اور بسا اوقات دنیا میں ان کو پورا نفع نہیں ملا تھا اپنے کام کا۔ یہ من یشاء کا مطلب یہاں وہ لوگ ہیں جو صحیح کام کر رہے ہیں اور پھر صحیح کام کرنے والی جماعت میں سے دنیا میں ان کے لیے کسی کو مل گیا اور کسی کو نہیں ملا۔ یہ شاء کا تعلق تکوینی امور سے ہے کہ یہاں کے نظام کی وجہ سے، اسباب کی وجہ سے بعض لوگ دنیا میں بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی، اور بعض مجاہدانہ زندگی بسر کرتے ہوئے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر قربان کر کے چلے گئے، تو دنیا میں تو انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ مشیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کفر بھی کریں، مذاق بھی اڑائیں، دنیا بھر کے تمام فساد بھی مچائیں، اور پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو رزق دے دے، کیونکہ سیاق و سباق اس آیت مبارکہ کا معنی متعین کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی قانون ان لمیٹڈ نہیں ہوتا، باقی قوانین کے ضمن میں اور اس کے سیاق و سباق کے ساتھ ہی کسی قانونی شق کو پڑھا جاتا ہے۔ یہاں عجیب بات ہے، آیت آگے پیچھے سے کاٹ کے درمیان میں سے نکال کر اپنا مطلب نکال لیتے ہیں، جس کا جی چاہے جو مرضی کرے، کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے۔ قانون ضابطہ اس سے پیچھے بیان کیا جا چکا کہ جس پر بھی اللہ کی نعمت آئی اس میں کوئی علمی یا عملی مہارت پیدا ہوئی اور اس نے اس علمی اور عملی مہارت کا غلط استعمال کیا، تبدیلی نعمت کی، ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت تو فإن اللہ شدید العقاب، سخت عذاب لینے والا ہے۔ یہ پیچھے قانون بیان ہو چکا ہے، اب اس قانون پر جو عمل درآمد کرنے والے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کما لیتے ہیں، دنیا کے بھی انعامات ملے، حکومت ملی، غلبہ ہوا،
قیصر روم اور کسریٰ ان تمام کو شکست دی۔ حضرت شیخ الہند نے اسی لیے حاشیے میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ جب یہاں مکہ مکرمہ میں بلال، صہیب، کمزور اور غریب لوگ جب یہ کہتے تھے کہ ہم بین الاقوامی حکومت قائم کریں گے، تو یہ جو لوگ جن کے پاس انعامات تھے، اہلیت اور صلاحیت تھی لیکن غلط استعمال کر رہے تھے، بڑے بڑے سردار تو ان صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ غریب لوگ، یہ کمزور لوگ، نعوذ باللہ حضور کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ ان غریبوں کے سہارے پر انقلاب لائے گا، یہ تو مجنون ہے، ساحر ہے، مذاق اڑاتے تھے۔ اور اللہ نے دکھایا کہ وہی کمزور بلال جب ان کا غلبہ ہوا تو قیصر و کسریٰ کے مقابلے میں، ہاں جی، بلال وہی ہلال ابن امیہ جو مذاق اڑانے والا ہے اس کی گردن کاٹنے والے ہیں بدر کے موقع پر، وہی کمزور لوگ، ان کے ذریعے سے تبدیلی آئی ہے اور ان لوگوں کو قیصر و کسریٰ کو شکست دے کر ان انعامات الہیہ سے بھی حصہ ملا۔ اور قیامت کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہاں تو یہ بہت ہی اونچے درجے پر ہوں گے، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ۔ تو ضابطہ بیان کر دیا کہ پیچھے جتنے قوانین بیان کیے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے سوال کیجئے کہ یہ ساری باتیں ہم نے ان کو بھی کہی تھیں، انہوں نے اس نعمت کا غلط استعمال کیا تو سزا کے مستحق بنے، اور اگر اے مسلمانوں تم نے بھی یہی حرکت کی، سوال کرنے کا یہی مطلب ہے، تم نے بھی اس میں تبدیلی کی، اس نعمت کا غلط استعمال کیا، اس طاقت اور قوت کو انسانیت دشمنی کے لیے استعمال کیا، تو تم بھی سزا سے نہیں بچ سکو گے، قاعدہ اور ضابطہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک امت تھے، ایک جماعت تھی۔ آدم علیہ السلام آئے تو ان کی اولاد، انسانیت کا آغاز ہوتا ہے، شروع میں تمام انسان ایک تھے، پھر جیسے جیسے انسانیت پھیلتی چلی گئی، اقوام مختلف ہوتی چلی گئیں، مختلف علاقوں میں بسنے لگیں، جب انسانیت ایک تھی اور انسانیت کے اصول ان کو دیے گئے تھے، اس کی بنیاد پر یہ انسانیت ایک عرصے تک چلتی رہی۔ لیکن جیسے جیسے الگ الگ شناختیں پیدا ہوئیں تو ان میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے، فیما اختلفوا فیہ، وہ اختلافات سیاسی بھی تھے، معاشی بھی تھے، علمی بھی تھے، کیونکہ جیسے ہی ہر بیٹے کی اولاد الگ ہوئی، اس اولاد سے آگے اولاد آئی تو وہ ایک خاندان بن گیا، دوسرے خاندان سے اس کے مفادات ٹکرائے، تو انسانی امور میں ان میں اختلافات پیدا ہوئے۔ ایسے ہی اقوام عالم دنیا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مختلف علاقوں میں پھیلتی گئیں اور ان کے درمیان تضادات اور اختلافات ہوتے رہے۔ تو ہم نے ان اختلافی امور میں فیصلہ کرنے کے لیے اور اصل انسانی اصولوں کا تعارف کرانے کے لیے فبعث اللہ النبیین، اللہ پاک نے انبیاء بھیجے، انبیاء کی بعثت کی۔ انبیاء کے مقاصد و اہداف کیا تھے؟ مبشرین و منذرین، جو انسانی اصولوں کو عمل میں لانے والے ہیں ان کو خوشخبری سنائیں، اور جو انسانیت کے اصولوں کو پائمال کریں ان کو ڈرائیں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے ان پر ٹھیک ٹھیک اصل انسانی اصولوں پر مشتمل کتابیں بھی نازل کیں۔ صحف ابراہیم ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور اس سے پہلے انبیاء کو جو ہدایات دی گئیں، اس لیے کتابیں نازل کیں۔ حق تبارک و تعالیٰ نے حق کے ساتھ کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس بات میں وہ اختلاف کرتے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، انسانوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، اس اختلاف کو حل کریں، فیصلہ کریں۔
بتلائیں کہ صحیح اور سچ اور درست بات یہ ہے، یہ انسانیت کے مطابق ہے، انسانیت ترقی کرے گی، اور یہ وہ باتیں ہیں جو انسانیت دشمنی کی ہیں، ان سے بچو۔ تو انبیاء علیہم السلام نے آ کر یکے بعد دیگرے اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں نے آ کر انسانیت کے اختلافات کو کم کیا اور اس میں سے حق واضح کیا کہ انسانیت کی ترقی کے اصول برقرار رہیں اور باقی چیزیں ختم ہو جائیں۔ اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ عجیب بات ہے، اختلاف بھی وہ کرنے لگے جن پر کتاب آئی تھی اور کتاب پڑھنے والے تھے، علماء تھے، اہل علم و دانش۔ اب ایک کتاب ایک اختلاف کو ختم کر کے سچائی کو بیان کرنے آئی، تو جیسے ہی وہ انبیاء جاتے اور ان کے بعد ان کے نااہل جانشین، خلف من بعدہم خلف، نالائق اور ناخلف ان کے جانشین بنتے، تو اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، خواہشات میں مبتلا ہو جاتے، نمازوں کو ضائع کرتے۔ اور پھر جب ان علماء اور احبار و رہبان کے پاس لوگ سچی باتیں پوچھنے کے لیے انسانیت کی آتے، تو ہر ایک اپنے مفاد کے مطابق ان آیات کی تشریح و تعبیر کرتا۔ جو اختلاف حل کرنے آئے تھے وہ خود اختلاف کا مرکز بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس شرعی حکم کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، دوسرے نے کہا نہیں یہ مطلب نہیں ہے، یہ دوسرا مطلب ہے۔ اب عوام پریشان کہ وہ کس مولوی صاحب کی بات مانے، کس ہیبر کی اور کس پیر کی بات مانے۔ ایک مفاد کے مطابق اس کا اختلاف اور تشریح کر رہا ہے دوسرا، بجائے یہ کہ وہ کتاب اور اس کا علم رکھنے والے اختلاف کو ختم کر کے صحیح اور حق کے مطابق فیصلہ کرتے، بلکہ وہ خود اختلاف کا منبع اور مرکز بن گئے، ان کے نام پر فرقے بننا شروع ہو گئے۔ قرآن حکیم نے کہا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اس کتاب میں بھی اختلاف نہیں ڈالا سوائے ان لوگوں کے کہ اوتوہ، جن کو یہ کتاب دی گئی تھی، خود جو دیندار کہلاتے تھے، کتاب پر ایمان لانے والے تھے، خود انہوں نے اس کتاب کے اندر اختلاف پیدا کر دیا۔ من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح اور روشن دلائل آ چکے تھے، بڑی واضح آیات تھی تورات کی، انجیل کی، زبور کی، پھر اس کی تشریح و تعبیر میں آپس میں مختلف ہو کر 70-72 فرقے بن گئے۔ کیوں بنے؟ قرآن حکیم کہتا بغیم بینہم، آپس کی ضد بازی کی وجہ سے، کہ میں بڑا مولوی ہوں، میں بڑا پیر ہوں، میں بڑا نمائندہ ہوں، میں بڑا سیاستدان ہوں، میرے پاس علم زیادہ ہے، اس کا علم تھوڑا ہے۔ تو ضد بازی کی وجہ سے ایک دوسرے پر بغاوت اور سرکشی کی بنیاد پر ہر آدمی جو قانون کی اور کتاب کی تشریح کرتا ہے وہ ایک نیا فرقہ بنا دیتا ہے۔ تو اختلاف ختم کرنے کے لیے کتاب بھیجی تھی، انبیاء بھیجے تھے، رسول بھیجے تھے، لیکن جو اختلافات حل کرنے کے لیے کتاب نازل کی گئی اسی کے حاملین انسانیت میں تفریق پیدا کر رہے ہیں۔ شروع میں جو انسانیت ایک تھی، ان تمام کے کرتوتوں کے نتیجے میں تفریق اور اختلافات کی خلیج بڑھ گئی، عصبیت، گروہیت، طبقاتیت، مفاد پرستی، اس کی بنیاد پر گروپ بن گئے، عنوان مذہب کا بنایا گیا، لیکن دراصل ہر ایک سرمایہ پرستی کے چکر میں تھا، دولت کمانا چاہتا تھا۔ اگر وہ دوسرے مولوی صاحب کی رائے سے اتفاق کر لے کہ دین کا مسئلہ یہی ہے، تو اس کے مریدین بھاگ جائیں گے، تو پیسے کہاں سے ملیں گے، اس کو دولت کہاں سے ملے گی۔ یہ قرآن حکیم نے نقشہ کھینچا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا، اور پھر فرمایا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اب اللہ نے ہدایت دی ہے ان مسلمانوں کو، قرآن حکیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اس کے ذریعے سے اس سچی جماعت کو جو ایمان والی صحابہ کی مخلص جماعت ہے، اس کو ہم نے یہ قوانین اور ضابطے بتلائے
لما اختلفوا فیہ من الحق، کہ اس سے پہلے جتنے گروہیتیں اور فرقہ واریتیں پیدا ہو چکی ہیں، انسانیت تقسیم در تقسیم ہو چکی ہے، انسانیت کے لیے جو علوم پہلے نازل کیے گئے تھے وہ ایک بہتے ہوئے دریا کے بجائے چھوٹے چھوٹے گڑھے بن گئے اور ان میں بدبودار پانی جمع ہو گیا۔ تو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ذریعے سے دین اللہ کے علوم کا سیلاب آیا ہے، انقلاب ہے، جو ان چھوٹے چھوٹے گھڑوں کو بھر کر انسانیت کے اصولوں کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کام کرے گا۔ اور بِإِذْنِهِ، اللہ کی اجازت اور حکم سے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ کتاب بھی نازل ہوئی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا گیا۔ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ حضیرت القدس سے بِإِذْنِهِ کا مطلب یعنی ایسا اذن جو حضیرت القدس میں نافذ ہوا، نازل ہوا، اور دنیا میں اب اس کے غلبے کا نظام قائم ہونا ہے۔ اور جب اللہ کے حکم سے، شہنشاہ مطلق کے حکم سے یہ انقلاب کا پروگرام آیا ہے تو یہ نافذ العمل بھی ہوگا، اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ یہی جماعت اب دنیا میں غلبہ حاصل کرے گی۔ باقی رہی یہ بات کہ تم یہودیوں اور نصرانیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم یہ کہو کہ اللہ میاں نے یہ علم ہمیں کیوں نہیں دیا، وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے میں آخری نبی آئے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت چاہتا ہے، سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ اس کو دیتا ہے۔ تم اللہ کے اختیار پہ قدغن لگانے والے کون ہو؟ تم کیسے یہ مطالبہ کر سکتے ہو کہ یہ قرآن طائف اور مکہ کے بڑے سرمایہ دار پر کیوں نازل نہیں ہوا، یہ ایک غریب اور یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ہوا؟ ان کے بڑے بڑے رجل عظیم، بڑے بڑے لوگ سرمایہ دار تھے، حکمران تھے، ان پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو تم کون ہوتے ہو؟ حکمران کے اختیارات پر قدغن لگانے والے، اللہ کے اختیار پر، اللہ کی مرضی جس کو چاہ دے، لیکن یہ چاہنا بھی صلاحیت اور استعداد کی بنیاد پر ہے۔ تمہارے کرتوت تو پیچھے 4000 سال سے دیکھ لیے کہ تمہیں جب بھی ہدایات دی تم نے انبیاء کو قتل کیا، ان کی مخالفت کی، سرمایہ پرستی تمہارے اندر ہوئی، اختلافات پیدا کیے، انسانیت کو تقسیم کیا۔ تو اب تم پر کیسے اعتماد کر سکتے ہیں کہ تمہیں بین الاقوامی پروگرام یا قرآن تمہیں عنایت کریں؟ اب ہم بنی اسرائیل کو نہیں دیا، ہم نے بنی اسماعیل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے صحابہ اکرام اور ان لوگوں کو یہ انعام دیا ہے، تو ہماری مرضی جس کو دے، لیکن یہ مرضی اسی استعداد اور صلاحیت کی بنیاد پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت نے یہ تبدیلی پیدا کی الی صراط مستقیم۔ لازمی اور ضروری ہے کہ اب ملت حنیفیہ قائم ہوگی بنی اسماعیل کے تقاضے سے۔ اب یہ اختلاف حل کرنے کے لیے آیا ہے یہ جماعت، تو صحابہ کی جماعت کا رعب اور دبدبہ اور اس کے غلبے کی حالت قرآن حکیم یہاں واضح کر رہا ہے کہ یہ پیچھے حج کے امور میں، تمام تربیتی امور میں یہ اعلیٰ درجے کے نتائج دے چکی ہے، اور 1000 سال تک اس کا نتیجہ ظاہر ہوا ہے۔ اور پھر جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم بھی ضرور یہودیوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ جب تک قرآن کے ان اعلیٰ اصولوں اور اخلاق پر تمہاری اجتماعیت رہے گی، اور وہ قریباً 1000 سال تک رہی، تو تمہارا غلبہ رہا۔ لیکن جب تم بھی جو اختلاف حل کرنے آئے تھے، انسانیت کے مسائل حل کرنے آئے تھے، وہ ٹکڑوں میں بٹ کر فرقوں کے اندر آ جائیں، یہودیوں والی خصلت اختیار کر لے، تو تمہارا معاملہ بھی یہی ہوگا۔ قانون اور ضابطہ یہ ہے۔ قرآن حکیم نے آگے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ جو جماعت دنیا میں انسانیت مسائل حل کرنے کے لیے آئی ہے، وہ
اس کا امتحان لیا جاتا ہے، وہ مشقت میں مبتلا ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو انسانیت دشمن سرمایہ پرست مذہبی گروہیتیں، یہ بدبودار گڑھوں کے پانی پیدا ہو چکے ہیں، یہ اتنی آسانی سے اپنے مفادات کو قربان نہیں کریں گے۔ اس کے لیے تمہیں جہاد و قتال، جدوجہد کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اور یہ بات تمہارے لیے صرف خاص نہیں، تم سے پہلے انبیاء جو گزرے، جو اختلافات حل کرنے آئے تھے، انسانی مسائل حل کرنے آئے تھے، وہ بھی ان تمام تکلیفوں اور مصیبتوں سے گزرے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ انبیاء، ان میں سے بعض کو شہید کیا گیا، بعض کا انکار کیا گیا، بعض کا مذاق اڑایا گیا، بعض کی توہین و تذلیل کی گئی، بعض کامیاب ہوئے اور بعض بظاہر کامیاب نہیں ہوئے۔ تو جو امتحانات پہلے ہوئے ہیں، اب تمہیں اگر یہ پروگرام اعلیٰ ترین دیا گیا ہے مسلمانوں، تو تم یہ سمجھتے ہو ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اس لیے کہ بس تمہارے اندر نبوت آ گئی، ایمان آ گیا، قرآن آ گیا؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، تمہارا خیال یہ ہو کہ تم جنت میں مفت میں داخل ہو جاؤ گے، اور جیسے گزشتہ قوموں کے سچے انبیاء پر جو مصیبتیں آئی تھیں وہ تمہیں نہیں آئیں گی؟ ایسا نہیں ہے، یہ مشقتوں سے بھرا راستہ ہے۔ انسانیت کی خدمت کا قومی اور بین الاقوامی انقلاب برپا کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں، آسان بات نہیں، یہ میٹھا حلوہ نہیں کہ کھاؤ اور بس معاملہ ختم۔ اس کے لیے آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم، ابھی تو تمہارے پاس وہ مصیبت نہیں آئی جتنی مصیبتیں تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھیں، وہ تو تمہیں ابھی تک ملی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے، بلال، صہیب، یہ کمزور صحابہ حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو چونکہ ناطقہ بند کر رکھا تھا قریشی سرداروں نے، ان کا کھانا پینا، اذیت، تکلیف، مذاق، تمسخر، تو بڑی تکلیف میں تھے۔ تو حضور حوصلہ دیتے کہ کوئی نہیں، یہ وقت گزر جائے گا، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو، جی صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے رہو۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اتنی مصیبتیں برداشت کر لی، اتنا کچھ ہو گیا، تو کب آئے گی یہ جو مدد ہے ہماری؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو تم پر وہ کیفیت نہیں ہوئی، تمہارے سے پہلے لوگوں کی تو چمڑیاں ادھیڑی گئیں، کھال اتاری گئی، لوہے کا کنگا پورے جسم پر پھیر کر ان کی جلدیں اتار دی گئی، ان کے چمڑے ادھیڑ لیے گئے، ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، ان کی گردنیں کاٹ دی گئیں، انبیاء کی حواریین تو بعد کی بات ہے۔ تو کتنی مصیبتیں آئی ہیں، ابھی تو تم پر کچھ نہیں، ابھی تو یہ ظاہری تکلیفیں کچھ تمہارے سامنے ہیں۔ تو وہی قرآن نے بیان کیا کہ کیا تمہارا گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم پر وہ آزمائشیں ابھی تک نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھیں؟ کیا آئی تھیں ان پر؟ قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچا، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، پہنچی تھی ان کو بڑی سختی، بأسا والضراء، بھوک اور پیاس برداشت کرنا یا معاشی نقصانات برداشت کرنا، یہ سختی ہے کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں، اور والضراء، وہ تکلیفیں جو کسی سیاسی نظام کے ذریعے سے، یعنی سیاسی مصیبتیں، ذلت، رسوائی وغیرہ وغیرہ، اور پھر یہی نہیں، وزلزلوا، انہیں جھڑ جھڑائے گئے، یعنی زلزلہ ان کے اندر آیا، لرز اٹھے، اتنا خوف زدہ ان کو کر دیا گیا، وزلزلوا حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے گزشتہ قوموں میں، وہ بھی پکار اٹھے کہ متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی نصرت؟ حالانکہ نبی اولو العزم ہوتا ہے، اس کے صبر کا پیمانہ بہت اونچے درجے کا ہوتا ہے، اس کی ہمت بڑی بلند ہوتی ہے،
لیکن اتنی مصیبتیں آئیں، اتنے ان کو جھٹکے دیے گئے، اتنے زلزلے ان پر آئے کہ نبی بھی پکار اٹھے اور ان کے مخلص مسلمان کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ کسی انکار کی بنیاد پر نہیں، بشری تقاضے سے۔ انسانی جسم مصیبت ایک حد تک برداشت کر سکتا ہے، تو بشری تقاضے سے، اللہ کے حکم کے انکار کے نقطہ نظر سے نہیں، بلکہ اصل میں کیا ہے، مصیبت جو بشری تقاضے سے انسان برداشت کرتا ہے، وہ انتہا درجے پر پہنچی، اضطرار میں، مجبوری کی حالت میں وہ پکار اٹھے، متی نصر اللہ۔ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، یہاں تک کہ رسولوں پر بھی مایوسی آ گئی اور وہ یہ گمان کرنے لگے کہ کذبوا، کہ وہ جھٹلا دیے گئے۔ اللہ نے جو ان سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری مدد آئے گی، تو وہ ان کا وعدہ لوگ مذاق اڑاتے کہ یہ نبی کہتا تھا کہ جی میری مدد اللہ کی طرف سے آئے گی، لیکن کہاں مدد آئی ہے؟ کفار اور مذاق اڑانے والے انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو رسول بھی پکار اٹھے، استیأسا، یہ اضطراری مایوسی ہے۔ قلب تو مطمئن ہے اللہ کے وعدے پر، لیکن جسم اور اس کی بہیمیت وہ ایسی حالت کے اندر طاری ہو گئی، ایسی حالت ان پر پہنچ گئی کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ پتہ نہیں اب آئے گی نہیں آئے گی، کذبوا، جھٹلا دیے گئے۔ تو جاءہم نصرنا، اس وقت مدد آتی ہے جب مکمل امتحان یہ کہاں تک جا سکتا ہے، آخری نقطے تک جتنا بھی امتحان ہو سکتا ہے اس کی بشری نقطہ نظر سے، وہاں پہنچنے کے بعد مدد آتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دو چار کام اچھے کر کے اور دو چار اچھے لیکچر دے کے دو چار بندے افراد تیار کر کے کہا جائے بس جی اب ہمارا انقلاب آ گیا، ہم حکومت ملنے والی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ انبیاء نے بھی یہ کہا متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ اور جب یہ حالت انتہا تک پہنچتی ہے تو وہاں اللہ نے پکار کر کہا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بالکل قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور اللہ کی مدد دوسری جگہ پر اللہ نے کہا جاءہم نصرنا، ہماری مدد ان کو آ گئی۔ وہ مایوسی کے بادل چھٹ گئے، وہ جو تکذیب کی وہم اور گمان تھا، ظنو کہا ہے نا، گمان کر لیا، خیال کر لیا، یقین کی بات نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہے، اسی وقت اللہ کی مدد آئی۔ مولانا سندھی کہتے ہیں یہ آیت اس قانون کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ مسلمان قومی درجے کی حکومت اور بین الاقوامی درجے کی حکومت اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی تنظیمی طاقت اور قوت کو مضبوط نہ بنائیں۔ مصیبتیں آئیں، مشقتیں آئیں، بأسا، ضرا اور زلزلو، انہیں جھڑجھڑایا جائے، تو جب تک کسی تنظیم کا امتحان اس اعلیٰ درجے پر نہیں ہوتا وہ کبھی اپنا حکومتی نظام قائم نہیں کر سکتا، ڈسپلن اس کا مضبوط نہیں ہوتا۔ اور یہ سارا کام دشمنوں سے مقابلہ اور مقاتلات کے بغیر نہیں ہو سکتا، جنگوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جن کے مفادات وابستہ ہیں وہ کبھی بھی اس مفاد کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اسی کو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے ارتفاقات کی بحث کے آخر میں کہا کہ جو بھی رأی کلی یا اجتماعی مفاد کی سوچ رکھنے والے ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ اس کے غلبے کے لیے کام کریں، اور فربما لم یمکن الا بمقاتلات و مخاصمات، اور بسا اوقات یہ کام ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ دشمن سے قتال اور دشمن کے خلاف مزاحمت اور اس کے مقابلے کی تنظیم نہ پیدا کی۔
تو چونکہ آگے قتال کا ذکر آ رہا ہے تو اس سے پہلے بنیادی قانون بیان کیا کہ جنت میں مفت کا داخلہ نہیں ہے، امتحان ہوگا کہ تم واقعی انسانیت کے لیے مخلص ہو اور انسانیت کے دشمن ہیں ان سے مقابلہ اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر موت قبول کرنے کی تمہارے اندر استعداد ہے تو پھر نتیجہ ہوگا۔ اس لیے مولانا سندھی نے سورۃ تغابن میں واضح کیا ہے کہ جو قوم موت قبول کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی، موت کی قبولیت کی تمنا نہیں کر سکتی، وہ کبھی بھی اپنے مشن اور اپنے نظریے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو مصیبت اور مشقت برداشت کرنا یہ لازمی اور ضروری۔ اب یہ جو امتحانات ہیں، بأسا، ضرا اور زلزلو، ایک معاشی امتحان ہے اور ایک جانی امتحان ہے، مال کا امتحان ہے۔ اور تو جہاں پیچھے ذکر کیا گیا تھا کہ اس جہاد و قتال کے لیے ایک تو سب سے پہلے مالی تعاون کی ضرورت ہے، انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، مال خرچ کرو۔ تو صحابہ نے سوال کیا حضور سے کہ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا اور کتنا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں؟ تو اب اس کا جواب دیا گیا، قل ما انفقتم من خیر، جو کچھ بھی تم اپنے مال میں سے خرچ کرو تو اس کی ایک ترتیب بتلائی گئی۔ جہاد کے راستے میں، جد و جہد کے راستے میں تمہارے پاس مال ہے تو گھر میں والدین اور جو رشتہ دار جن کے فرائض تمہارے ذمے ہیں ان کے لیے خرچے پانی کا بندوبست کرو، تاکہ تم اگر قتال کے میدان میں جا رہے ہو، دشمن کے مقابلے میں جا رہے تو پیچھے آپ کے گھر کا انتظام ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے کہا فللوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، رشتہ دار جو کمزور ہیں ان کے لیے، پیچھے بھی اس کے تفصیلی مصارف آ چکے ہیں، والیتامى، سوسائٹی کے یتیم اور کمزور لوگ، والمساکین، ٹوٹے ہوئے لوگ، محنت و مشقت۔ یتیم تو وہ ہے جو خود کما نہیں سکتا، کسی پر تھا اور وہ فوت ہو گیا۔ مسکین وہ ہے کہ کماتا تو ہے لیکن اس کی کمائی اس کی ضروریات پوری نہیں کرتی، ٹوٹ گیا۔ مسکنت کہتے ہیں کسی چیز کے ٹوٹ جانے کو۔ تو اس مسکین کو، وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں ان پر خرچ کرو۔ تو مال ان پر خرچ کرو اور اپنی جد و جہد اور کوشش اپنے جہادی تربیت کے لیے جو مال کی ضرورت ہے وہ خرچ کرو۔ وما تفعلوا من خیر، جو بھی کچھ تم بھلائی سے نیکی کا کام کرو گے، کسی کے پاس مال نہیں ہے اتنا کہ وہ سب پر خرچ کرے، تو میٹھے دو بول والدین کے احترام میں، رشتہ داروں میں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ گفتگو میں، یا جتنا کچھ تھوڑا بہت ہے اس کو دینے میں جو بھی خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ تو مال کے خرچ کرنے کا سب سے پہلے قربانی دینے کا، خود تکلیف برداشت کر کے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے کا کام، یہ پہلا امتحان ہے تمہارا نظم و ضبط اور تنظیمی عمل میں۔ اور دوسرا آگے یہ ہے امتحان کہ کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے، لڑائی۔ انسانیت ان یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، غریبوں کی مدد کے لیے ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف جہاد اور قتال تم پر فرض ہے، چونکہ قوانین اور ضابطے قومی اور بین الاقوامی سطح کی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے ترتیب سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اجتماعیت متوسطہ جسے مولانا سندھی نے کہا ارتفاقات کے تناظر میں، اس کے اصول اور ضابطے بیان کر رہے ہیں۔ تو کسی قوم کی قومی تشکیل اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ اس قوم کے دشمنوں کے خلاف وہ قتال اس پر فرض نہ ہو۔
جیسے روزہ پیچھے کہا گیا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا، بعینہ ہی وہی جملہ یہاں استعمال کیا گیا کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، اللہ کی طرف سے آرڈر پاس ہو گیا، فرمان شاہی آرڈیننس اللہ کی طرف سے جاری ہو چکا کہ تم پر قتال فرض ہے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تمہیں یقیناً برا لگتا ہے۔ لڑنا کوئی آسان بات تھوڑی ہے، جان جوکھوں میں ڈالنا ہے، موت کو دعوت دینا ہے، ظالموں سے لڑنا خاص طور پر، اور لڑنا بھی یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں، ذاتی خود غرضی سے باہر نکل کر اجتماعی مقاصد کے لیے اپنی جان قربان کرنا طبعی اور بشری تقاضے سے تمہیں برا لگتا ہے، کرہ لکم۔ لیکن یاد رکھو وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، شاید کہ تو کوئی چیز تمہیں بری لگے، وہو خیر لکم، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ دنیا میں کون سی بہتری ایسی ہے جو اپنے آپ کو مشقت ڈالے بغیر حاصل ہوتی ہو؟ آدمی کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اس کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہوتی ہے۔ اور وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور شاید تم کو کوئی چیز بڑی اچھی لگتی ہو، تمہیں بڑی محبوب ہو، اور وہو شر لکم، اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ میٹھا کھانا بہت اچھا لگتا ہو لیکن برا ہو تو آسانی نفس جو ہے، انسانی نفس انسانی، اس کی حیوانیت اور بہیمیت، وہ اس کی پسندیدگی کو اختیار کرتی ہے، جبکہ روح کی جو اصل تقاضا ملکیت کا ہے وہ انسانیت کی بحالی ہے۔ تو انسانیت کی بحالی کے لیے اپنے جسم کو مشقت میں ڈالنا، یہی خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کیوں؟ کہ تمہارے علم کا تعلق حیوانی تقاضے سے آتا ہے، اور حیوانی تقاضے سے جو علم آئے گا وہ حیوانی اور بہیمی سہولتیں اور آسانیاں اس کے مطابق تمہیں مشورہ دے گا، جبکہ اللہ جو پیغام دے رہا ہے وہ تمہاری ملکیت اور حیوانیت سے مل کر جو نفس ناطقہ اور انسانیت وجود میں آئی ہے اس کی بقا کے علوم اور ضابطے بیان کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جہاد و قتال تم پر فرض کیا گیا ہے۔ مولانا سندھی نے بہت اچھی تشریح کی کہ جیسے کسی مملکت کا سربراہ آرڈر دے دیتا ہے فوج کو کہ لڑائی کرو، قتال فرض ہو گیا، فلانے ملک کے خلاف ایکشن لو، وزیر اعظم نے آرمی چیف کو اختیار دے دیا کہ فوجیں سرحدوں پر لگا دو اور دشمن سے لڑو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جب کوئی اتھارٹی کوئی حکم جاری کرے تو اب فوراً سارے قوم اور سارے ملک کے لوگ جو ہیں یا وہ سپہ سالار صاحب بس جائیں اور مار دھاڑ شروع کر دیں۔ اب یہ اس کی حکمت عملی ہے کہ حالات و واقعات کی مناسبت سے اصل تو انسانیت کی بقا کے لیے جنگ ہے، قتال ہے، تو وہ دیکھے کہ دفاعی اقدام سے زیادہ مثبت نتائج نکلیں گے، دشمن کو موقع دے کہ وہ اپنی توانائی جتنی ضائع کرنا چاہتا ہے شور شرابہ مچا کر یا بظاہر دھمکیاں شمکیاں لگا کر لے، تو اس کو اس طریقے سے تھکا کر کیا ہے نقصان پہنچایا جائے۔ اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اقدامی جنگ کی ضرورت ہے، پہلا وار کرنے کی ضرورت ہے اسی لمحے، تو اقدام بھی کیا جا سکتا ہے۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہاں اللہ نے بھی فرمان شاہی اور آرڈیننس جاری کر کے جو اس کا دنیا میں خلیفہ اور نائب اور رسول یا اس کے بعد جو خلفاء ہیں ان کو آرڈر پاس کر دیا کہ تمہیں لڑنے کا مکمل اختیار ہے انسانیت دشمنوں سے۔ اب اس اختیار کا استعمال تو حالات و واقعات کے مطابق جیسی مصلحت، جیسا موقع محل ہو اس کے مطابق ہوگا۔ اب اس سے یہ مطلب نکال لینا کہ
کہ اللہ نے جہاد فرض کیا ہے، اب ہر آدمی کندھے پہ بندوق رکھ کر پڑے، بس میں نے تو قتال کرنا ہے، بندے مارنا شروع کر دے بغیر کسی ڈسپلن اور بغیر کسی ضابطے کے۔ ایسا نہیں۔ حضرت شیخ الہند نے حاشیے میں کہا کہ فقہا نے اس کے لیے جتنی شرائط اور جتنے ضوابط اور قوانین بیان کیے ہیں ان کو سامنے رکھا جائے گا، اور وہ تمام وہ ہیں جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور عمل سے ثابت ہے کہ قتال کی کیا شرائط ہے، کس وقت یہ قتال ہونا ہے، کون اس کا فیصلہ کرے گا، حکومت کی اتھارٹی وہ اس کا اعلان کرے گی وغیرہ وغیرہ۔ یہ پرائیویٹ جہاد اور قتال نہیں، یہ ویسے کتب علیکم الصیام کی طرح کا فریضہ نہیں، کتب علیکم القتال۔ اس کتاب اور فرضیت کا جو دائرہ کار ہے وہ خود نبی نے متعین کر دیا، یہ ان شرائط کے ساتھ ہے۔ تو احکام اور حکم جاری ہو گئے، جیسے اب روزے کا بھی حکم دیا گیا، کتب علیکم الصیام۔ اب اس کا مطلب یہ کہ بس ہر وقت ہر دن روزے رکھتے رہو، اس کا بھی ایک سسٹم بنایا گیا اور بتلایا گیا کہ وہ 11 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بھی فلاں وقت سے شروع ہو کر فلاں وقت تک روزہ رکھنا، یہ صیام صوم کی تعریف بیان کی گئی، اس کے قاعدے اور ضابطے اور اس کا ایک سسٹم بنایا گیا۔ وہ بھی فریضہ ایسا نہیں ہے کہ بس روزے رکھو، بس ہر وقت روزے رکھو۔ بعض صحابہ نے اس کا یہ مطلب سمجھ لیا، جی عبداللہ ابن عمرو ابن العاص جیسے اور لوگ جو ہیں مسلسل روزے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور نے بڑی سختی سے منع کیا کہ ایسا نہیں کر سکتے تم، اس کو چھوڑو۔ حضرت نے فرمایا، یا تو حضور نے فرمایا ذرا مہینے کے 3 روزے رکھا کرو، بس اس سے زیادہ نہیں۔ 13ویں 14ویں 15ویں کو چاند عروج پر ہوتا ہے، اور انسانی جسم میں وہ جنسی تحریک پیدا کرتا ہے، جیسے وہ پانی کے اندر مد و جزر پیدا کرتا ہے، ایسے انسان کے وجود کے اوپر بھی اس چاند کے اثرات پڑتے ہیں، خواہشات ابھرتی ہیں۔ تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان 3 دنوں میں کیا ہے، روزہ رکھو، ایام 20 جنہیں کہا جاتا ہے۔ نہیں ہفتے بعد ایک روزہ رکھ لو، نہیں تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن، اور وہ بھی صوم داؤد۔ تو جیسے اس کے ڈسپلن اور قوانین اور ضابطے ہیں، ایسے ہی کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کیا گیا ہے، اور اس قتال کا تقاضا ہے کہ اس کے جو ضابطے اور قاعدے ہیں اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ پھر اس کی کچھ تفصیلات آگے اگلے رکوع میں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ تو قتال ضابطوں کے تحت ہے، نظم و ضبط کے ساتھ ہے، ڈسپلن کے ساتھ ہے، حکومتی نظام کے ساتھ وابستہ ہے، اس سے ہٹ کر نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ اجمعین۔